خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ دسویں باب کی 25ویں آیت سے سنتے ہیں، ایک دن ایک عالم فقہ اٹھا اور یہ کہہ کر یسوع کی آزمائش کی کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اسے کہا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے اور اپنے مسائل کو اپنی مانند پیار کر۔ اس نے اسے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کیا کر تو جیے گا۔ مگر اس نے یہ چاہ کر کہ اپنے آپ کو راست باز ٹھہرائے، یسوع سے کہا کہ میرا ہمسایہ کون ہے؟ اس پر یسوع نے کہا، ایک شخص یروشلم سے یرو کو جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں جا پڑا اور جنہوں نے اسے لوٹ کر زخمی کیا اور ادموہا چھوڑ کر چلے گئے۔ فاقن ایک کاہن اس راہ سے گزرا اور اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی بھی اس جگہ آ کر اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ پھر ایک سامری مسافر سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر ترس آیا اور پاس جا کر اس میں زخموں کو تیل اور میں لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر بٹھا کر سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی، اور دوسرے دن 2 دینار نکال کر بٹیارے کو دیے اور کہا، اس کی خبر گیری کر اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا۔ اب تینوں میں سے اس کا جو ڈاکو میں جا پڑا تھا تو کسے ہمسایہ سمجھتا ہے؟ اس نے کہا، اسے جس نے اس پر ترس کیا۔ تب یسوع نے اسے کہا، جا تم بھی ایسا ہی کر۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، سال کے دوران 15ویں اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج کی تلاوتیں ہمیں خدا اور ہمسائے سے محبت کے بارے میں تعلیم دیتی ہیں، ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں خدا سے بھی پیار کرنا ہے اور اپنے ہمسائے سے بھی پیار کرنا ہے۔ ہمیں حکم دیا جاتا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں خدا کے ساتھ محبت کا ذکر ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں مسیح خداوند جس نے کائنات کو بنایا اور کائنات کو نجات دیتا ہے، پاک کرتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور آج کے انجیل پاک میں ایک سامری کی تمثیل کا ذکر سنتے ہیں۔ ایک عالم فقہ یسوع سے آ کر سوال کرتا ہے، اور اکثر یسوع سے سوال کیے جاتے ہیں۔ فقیہ فریسی سوال کرتے ہیں یسوع کو آزمانے کے لیے، اور آج کی پاک انجیل میں بھی ایک عالم فقہ یہ سوال کرتا ہے کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اور یہ سوال ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اپنی ذات سے، اپنے آپ سے، کیا خدا میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ ہم بھی کہہ سکتے ہیں یسوع سے، کیا خدا میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا ہوگا کہ میں زندگی پا جاؤں؟ میں کیا کروں کہ نجات پا جاؤں؟ میں کیا کروں کہ بچ جاؤں؟ میں کیا کروں کہ سلامتی حاصل کر لوں؟ یہ ہم یسوع مسیح سے جس عالم فقہ نے پوچھا، ہم بھی پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا
تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکوں۔ تو مسیح خداوند نے اسے کہا کہ تو شریعت میں کیا پڑھتا ہے، خدا کے کلام میں کیا پڑھتا ہے؟ اور اس نے کہا یہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے اور اپنے ہمسائے سے اپنی مانند پیار کر۔ مسیح خداوند نے کہا کہ تو نے بالکل درست جواب دیا ہے، ایسا ہی کر تو جیے گا، ایسا ہی کر تو۔ دو باتیں، عالم فقہ جو ہے وہ نالج رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، جانتا ہے، اسے بائبل کا پتہ ہے، شریعت کا پتہ ہے، کیا لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے پیار کر۔ اس نے سن رکھا تھا، خود پڑھا بھی تھا اور جانتا بھی تھا، اس کے پاس نالج ہے، اسے پتہ ہے کہ خدا کا حکم کیا ہے، خدا کی تعلیم کیا ہے، خدا چاہتا کیا ہے۔ ایک بات ہے کہ وہ جانتا ہے۔ اور یسوع نے آگے جواب کیا دیا ہے اس کا کہ تو جانتا بالکل ٹھیک ہے، مگر کمی کیا ہے؟ ایسا ہی کر تو جیے گا۔ یعنی تو جانتا ہے، نالج ہے، علم ہے، مگر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اسے کرنے کی ضرورت ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی۔ تو بالکل جانتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، کلام کیا کہتا ہے، تجھے نالج ہے، علم ہے، مگر ایسا ہی کر، اس پر عمل کر، اپنی زندگی کا حصہ بنا تو تو جیے گا، تو زندگی پائے گا، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے گا۔ اس میں دو باتیں ہیں، حکم ہے خدا سے پیار اور ہمسائے سے پیار۔ یہ عالم فقہ جانتا ہے، مگر اس کی زندگی میں کمی کیا ہے؟ عمل کرنے کی۔ یسوع نے کہا ایسا ہی کر، ایسا کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، عملی زندگی گزارنا پڑے گی، تو تیری زندگی جو کیا ہوگی؟ بچ جائے گی، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے گا۔ اور پھر اس نے ایک اور سوال کیا، دو سوال ہیں اس کے، کہ پہلا ہے کہ اے خدا میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، اور دوسرا جب یسوع نے کہا خدا اور ہمسائے سے، پھر اس نے یہ پوچھا کہ میرا ہمسایہ کون ہے، کس سے پیار کروں، کس سے پیار کروں؟ تو مسیح خداوند نے جو ہے نیک سامری کی تمثیل اسے بتاتے ہیں۔ ایک شخص یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے اسے گھیرا، مارا پیٹا، جو کچھ اس کے پاس تھا لوٹ لیا، اور اس قدر مارا کہ مرنے کے قریب تھا اور چھوڑ کر اس کو چلے گئے۔ اب یہ راستہ جو یروشلم سے یرو کی طرف جاتا تھا، اکثر اس راستے پر چوریاں ہوتی تھی، لوٹ مار ہوتی تھی، لوگوں کو روکا جاتا تھا، اور اسی طرح اس روڈ پر لوگ جو تھے وہ سفر اکیلے نہیں کرتے تھے، گروپ کی صورت میں اکٹھے ہو کر کرتے تھے، تاکہ ہمارا سفر جو ہے وہ ہم بحفاظت اپنی جگہ پر پہنچ جائیں، ہم محفوظ رہیں۔ احتیاط کرتے تھے کہ اکیلے اس روڈ پر سفر نہیں کرنا، بلکہ گروپ کی صورت میں کرنا ہے، کسی کے ساتھ مل کر کرنا ہے۔ اور یہاں پر یہ شخص جو ہے جب اس پر سفر کرتا ہے، اکیلا تھا اور ڈاکوؤں نے گھیرا، لوٹا، پیٹا اور مرنے کے قریب تھا، چھوڑ کر چلے گئے۔ مسیح خداوند نے کہا کہ اس راستے سے پہلا شخص جو گزرا ہے، یہاں پر ذکر ہے سفر کا، راستے کا، تو ہم بھی اپنی زندگی کے سفر میں ہیں۔ زندگی کا سفر کب شروع ہوتا ہے؟ جب ہم دنیا میں آتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، تو ہمارا روحانی سفر شروع ہو جاتا ہے، زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، روحانی سفر خدا کے ساتھ، تو ہم زندگی کے سفر میں ہیں۔ تو یہاں پر ذکر ہے کہ وہ بھی سفر کر رہا تھا، اور یہاں تین لوگ بھی گزرے جو اسی روڈ پر سفر کر رہے تھے۔ اب دیکھنا ہے یہ تینوں سفر کر رہے ہیں روڈ پر، کیا میں بھی سفر کر رہا ہوں؟ میں بھی کس پر؟ زندگی کے سفر میں ہوں، زندگی کے سفر میں۔ تو زندگی کے سفر میں جب میں گزروں گا تو کیا ہوگا؟ لوگ ملیں گے راستے پر، زندگی کے سفر میں روڈ پر لوگ آپ کو ملیں گے،
مختلف لوگ ملیں گے، راستہ اچھا بھی ہوگا، کٹن بھی ہوگا، مشکل بھی ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جو بہت اچھی زندگی گزار، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشانی میں بھی ہوں گے، زخمی بھی ہوں گے، دکھی بھی ہوں گے، ضرورت مند بھی ہوں گے۔ تو یہاں پر پہلا شخص جو اس روڈ سے گزرا ہے وہ کاہن تھا، خدا کا بندہ کاہن جو قربانی چڑھاتا ہے ہیکل میں، جو ہے مذہبی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ دیکھا، اس نے دیکھا اس شخص کو زخمی ہے اور دور سے ہی دوسرا راستہ اختیار کر کے چلا گیا، دوسرا راستہ لے لیا۔ اسے دیکھا کہ بندہ زخمی ہے، روڈ پر پڑا ہوا ہے، اس کے پاس نہیں گیا۔ کیوں؟ اس نے سوچا کہ اگر پاس جاؤں گا تو پھر ناپاک ہو جاؤں گا، اور ایک عمل ہوگا، پروسیس ہوگا کہ مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے ایک پیوریفیکیشن کے عمل سے، پاکیزگی کے عمل سے گزرنا پڑے گا۔ تو کیا ہوگا؟ میری ایکٹیویٹی جو، میری ذمہ داریاں جو رک جائیں گی، کچھ وقت کے لیے رک جائیں گی، کیونکہ میں ناپاک ہو جاؤں گا، پھر قربانی نہیں چڑھا سکتا، اور کچھ وقت لگے گا، کچھ ٹائم لگے گا کہ مجھے جو ہے پاکیزگی کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس لیے بہتر ہے کہ میں اس کی مدد ہی نہیں کرتا، اس کے پاس ہی نہیں جاتا، اس سے چھوتا ہی نہیں ہوں، تاکہ ناپاک نہ ہو۔ اگر ناپاک ہو گیا تو پھر پاکیزگی کے عمل سے گزرنا ہوگا، کچھ وقت تو ٹائم لگ جائے گا۔ تو اس نے اپنے آپ کو بچایا۔ دوسرا بندہ جو گزرا وہ لاوی تھا، اور یہ بھی ہیکل میں کام کرتا تھا، اور یہ خدا کے کلام کو بیان کرنے میں، مدد کرنے میں جو ہے وہ مدد کرتے تھے، بیان کرنے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کاہن کی مدد کرتا تھا، کاہن کی مدد قربانی چڑھانے میں، جو باقی جو ذمہ داریاں اس میں اس کی مدد کرتا تھا۔ اور اس نے بھی سوچا کہ اگر میں قریب گیا تو ناپاک ہو جاؤں گا، اس کو چھوا تو ناپاک ہو جاؤں گا، تو میں نے تو اپنے آپ کو میں ناپاک کر لوں گا، تو کیا کروں گا؟ پھر میں بھی مذہبی ذمہ داریاں ادا نہیں کر۔ یہ بھی اس نے بھی راستہ بدلا اور چلا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک تیسرا شخص آتا ہے، وہ کون تھا؟ سامری۔ یہودی اور سامریوں کے آپس میں جو ہے نفرت کرتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے نہیں تھے، بات نہیں کرتے تھے، میل جول نہیں رکھتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ سمجھتے کہ یہودی جو تھے، سامری جو تھے، یہودی تھے، اور انہوں نے غیر قوموں سے شادیاں کی اور ان کے خداؤں کو ان کی جیسی زندگی گزارنی شروع کی۔ اس لیے یہودیوں نے کیا کیا؟ وہ نفرت کرتے، سامنے سے میل جول نہیں رکھتے تھے، دور رہتے تھے، اس سے نفرت کرتے تھے۔ تو یہاں پر سامری گزرا، اس نے دیکھا کہ شخص جو ہے وہ ضرورت مند ہے، اور اسے مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، لوٹا گیا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دو شخص گزرے ہیں، کہ کاہن اور لاوی۔ انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ کیوں پاس نہیں گئے؟ کیوں اسے چھوا نہیں؟ پہلی بات کہ انسان سوچتا ہے زندگی میں، جس طرح عالم فقہ نے جواب دیا کہ زندگی پانے کیسے پاؤں گا؟ پاک کلام میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے پیار کر، اور اپنے مسائل کو اپنی مانند پیار۔ دو باتیں اس میں، ایک طرف خدا ہے، دوسری طرف انسان، دونوں سے پیار کی بات ہے۔ ایک طرف خدا اور ایک طرف انسان۔ اگر زندگی پانی ہمیشہ کی تو خدا سے بھی پیار کرنا ہے اور انسان سے، دونوں سے۔ تو دونوں کاہن اور لاوی کا جو ذکر ہے، یہ دونوں مذہبی ہیں، دونوں ہیکل میں کام کرتے ہیں۔ تو ان دونوں کا ذکر اس لیے ہے کہ ہم بھی انسان اکثر زندگی میں خدا سے زیادہ پیار کرتے ہیں، خدا سے کہتے ہیں خدا دے نال رہنا، دعا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور عبادت نہیں چھڈنی، مذہبی رسومات پوریاں ادا کرنی ہیں۔ کی کیتا ساڈا زیادہ دھیان کس طرف ہے؟ خدا کے ساتھ پیار، خدا کے ساتھ پیار ہے۔ لو جی، عبادت نہیں چھڈنی، دعا نہیں چھڈنی، روزہ نہیں چھڈنا، یعنی روحانی طور پہ مضبوط، خدا دے نال پیار۔ دوسری طرف انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ دونوں مذہبی آدمیوں کا ذکر ہے اس لیے کہ انسان اپنی زندگی میں آندا ہے خدا نہ پیار کرنا، دعا کرنا تے یہی سب کچھ ہے، یہی سب تو وڈی گل نہیں، بلکہ خدا دے نال بھی تے انسان۔ انہوں نے دونوں کا دھیان کیا تھا؟ ہی ناپاک ہو جائیں گے، خدا نہ رابطہ جڑا ٹوٹ جائے گا، عبادت نہیں کر سکتے۔ تے اسی طرح ہم بھی سوچتے ہیں کہ ایسی خدا نہیں پیار کرنا ہے، ساڈا دھیان اسی طرح ہوتا ہے خدا کے ساتھ ٹوٹل پیار،
اور اس کے ساتھ ہم اپنے مسائل کو کیا کرتے ہیں؟ اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. اور ہمارا ہمسایہ کون ہے؟ ہر وہ انسان جو ہمارے ساتھ ہے، آپ جہاں بھی ہیں اس وقت جو آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کا ہمسایہ. اگر آپ چرچ میں ہیں، جو آپ کے ساتھ بیٹھے وہ آپ کا ہمسایہ ہے. جہاں بھی ہیں جو اس وقت آپ کے ساتھ ہے وہی آپ کا ہمسایہ. آپ چرچ میں جو آپ کے ساتھ بیٹھے وہ آپ کا ہمسایہ. آپ سفر کر رہے ہیں، بس میں بیٹھے جو آپ کے ساتھ بیٹھے وہ آپ کا ہمسایہ. آپ فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ آپ کا ہمسایہ ہے. آپ سفر کر رہے ہیں، جہاں بھی ہیں، جس سے بھی آپ ملتے ہیں، جو آپ کے ساتھ اس وقت ہوتا ہے وہ آپ کا ہمسایہ ہوتا ہے، آپ کا ہمسایہ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کہ ان دونوں مذہبی لوگوں نے دھیان کہاں دیا زیادہ، ان کی توجہ کہاں پر ہے؟ خدا کی طرف. خدا نہ رابطہ، عبادت. مگر کیا کیا دوسری طرف؟ انسان کو، ہمسائے کو بھول گئے، اس کی ضرورت کو بھول گئے، اس کے ساتھ پیار کرنے کو بھول گئے. وہ آندے نہیں سارا کچھ نہیں، خدا نہ پیار تے انسان نہ، یہ حکم ہے. تو خدا نے اپنے سارے دن نہ پیار کر تے اپنے مسائل نو اپنی مانند پیار کر. دوسری وجہ انہوں نے کیوں مدد نہ کی، یہ دونوں کاہن اور لاوی پاس کیوں نہ گئے؟ کیونکہ ان دونوں نے کیا کیا؟ اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچا. اسی نہ پاک ہو جائیے، اپنے بارے سے سوچیا، اپنے بارے سے خود غرضی اور اپنے سیلف سینٹر ہو گئے. اپنی ذات کا سوچا، کسی اور کا نہیں، اپنا لالچ ہے. اسی نہ پاک نہ ہو جائیے، ساڑی دعا نہ رہیے، ساڑے کام نہ رہ جانے، ساڑی عبادت نہ رہیے. کیوں نا؟ انہوں نے اپنی ذات کا سوچا، کسی اور کا نہیں، کسی اور کا نہیں سوچا، کسی دوسرے کا نہیں سوچا، اپنے ہمسائے کا نہیں سوچا، بلکہ اپنا سوچا ہے کہ ساڑے نال نہ کچھ ہو جائے. میں اس واسطے نزدیک نہیں جاندے، نزدیک نہیں جاندے. تیسری گل رائٹر لکھتے ہیں کہ کول کیوں نہ گئے، مدد کیوں نہ کیتی؟ یہ سوچتے ہیں کہ شاید مدد کریں گے تو ساڈا نقصان ہو جائے گا، ساڈا نقصان نہ ہو جائے، اس واسطے مدد نہیں کی تھی. دوسری طرف جو سامری ہے وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا اور کیا ہوا؟ اس کو رحم آیا، ترس کھایا، اس نے ترس کھایا. اور پہلی بات وہ رکا، سفر کر رہا تھا گدھے پر، وہ رکا ہے. اس کے لیے، ضرورت مند کے لیے، بیمار اس شخص کے لیے جسے مارا گیا تھا، پیٹا گیا تھا اور ضرورت مند تھا، روڈ پر پڑا ہوا تھا، اس کے لیے رکنا. کسی انسان کے لیے رکنا جو ہے نا، رکنا یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ محبت کو ظاہر کرنا ہے، اس کے ساتھ اس کی عزت کرنے کا عمل کو ہے کہ کسی کے لیے رک جانا. زندگی چلتی ہے نا بھائی، اسی بہت بیزی ہاں، کسی واسطے رکنا تے پھر وہ سننا، یہ بہت بڑا محبت کا عمل ہے. زندگی چلتی ہے، ٹائم ہی کون نہیں. رکن کا مطلب ہے کسی نو ٹائم دینا، کسی دی سننا، کسی کو بہنا، کسی دے کول جانا. زندگی سارے دی بیزی، مگر یہاں پر سامری بھی جا رہا تھا اپنے سفر پر. ہو سکتا ہے کسی جگہ پر جا رہا ہو جہاں پر اسے بہت ضروری کام ہو یا لیٹ ہو رہا ہو، مگر وہ رکا ہے اس کے لیے اور کیا کیا؟ اس کی سنی ہے، اس کے پاس گیا ہے. مدد کے لیے کیا کیا ہے؟ اس نے پاس گیا ہے. ہم کہتے ہیں لو مدد کریں گے وہ میرے کول آوے، مدد آئے. پہلی گل خدمت کرنے واسطے، مدد کرنے واسطے کی کرنا پیندا ہے؟ حلیم ہونا پیندا ہے، جانا پیندا ہے، کچھ کرنا پیندا ہے. یہ نہیں کہ خدمت کروں گا ٹھیک ہے جی، وہ منو کہے گا تو پھر وہ آپ ہی کہے ہاں میرے نہ گل کرے، وہ آپ ہی میرے کو آوے. ہاں اسی یہ انتظار چ رہنے ہیں. تو سامری نے کیا کیا؟ اس کے پاس جاتا ہے، دیکھا وہ ضرورت مند ہے تو رکا ہے اور اس کے پاس گیا ہے. اسی خدمت کرنے واسطے، کسی کی مدد کرنے، آپ ہی کیوں نہیں گل کردا، آپ ہی کرے ہاں، یا خود میرے کول آئے ہاں. اسی اتنے انتظار دے وچ رہ جانے ہیں، تو خدمت تو رہ جانے ہیں، محبت عمل تو رہ جانے ہیں، ہمدردی دے عمل تو رہ جانے ہیں. سامری وہ کول گیا، کی کیتا؟ گدھا کول سی، اس شخص نو جڑا زخمی سی انہوں چک کے کی کیتا؟ اپنے گدھے تے بٹھایا. تے آپ ہی کتنے گیا؟ پیدل. گدھا ایک سی، بندے دو سن. گدھا ایک سی تے بندے دو سن، ایک ہی بہ سکتا ہی. ایک نو آرام ملنا سی تے ایک نے قربانی دینی سی، ایک نے قربانی دینی سی. انہیں کی کیتا؟ انہیں کہا اینو زیادہ ضرورت ہے، اے زخمی ہے، اینو اتنے بڑھاتے آپ ہی پیدل چلن لگ پیا. خدمت کرنے واسطے، محبت کرنے واسطے، ہمدردی بہان واسطے کی قربانی دینی پیندی ہے. اسی کہیے اسی بھی گدھے تے بہ جائیے نال، گدھے تو اتریے بھی نہ، سکون دے
باہر بھی نہ آئیے تو کی کریے خدمت بھی. یعنی اس کمفرٹ زون چو باہر آنا پیندا, آرام دی زندگی جو باہر آنا پیندا ہے, سکون دی زندگی جو باہر آنا پیندا. انہیں کہا نہیں میرے نو دکھ ہوئے گا, تھوڑا تھکاں گا, پریشان, کوئی گل نہیں, مگر یہ میں زندگی دینی ہے. اس واسطے جدو بھی اسی محبت کا عمل کرنے یا خدمت کا عمل کرنا وہ واسطے قربانی ضروری ہے, قربانی ضروری ہے. انہیں انہاں سوچیا, پہلے دو بندے نے اپنا سوچیا, سامری نے وہ سوچیا, تو پھر وہ واسطے انہوں کی کرنا پیا, گدا بھی دینا پیا. جدوں خدمت کرنی پیندی ہے تو اپنا آپ بھی دینا پیندا. اپنی انہیں جی یہ سہولت سی انہیں چھڑ دیتی ہے. اسی آنے نہیں رام منو پہلا سہولت منو کی ملتا پیا, منو کی رام ہے, منو کی سہولت ہے, منو کی سہولت دے رہا ہوں. اسی اپنی سہولت کا سوچنے ہیں, خدمت واسطے سہولت نہیں بلکہ دوسرے کی مدد نہیں. اس نے اپنا پھر اس نے کیا کیا, اس کو مرہم پٹی بھی کی اور اسے سرائے میں لے کر گیا, جا کر کہا اسے وہاں پر پہنچایا ہے, پیسے بھی دیے ہیں, لو بھائی اس کا علاج ہو جائے اور دوبارہ واپس آؤں گا, اگر اور بھی پیسے درکار ہوئے تو میں اور بھی دے دوں گا, اور بھی دے دوں گا. یعنی محبت تے خدمت کرنے واسطے, محبت مان واسطے, خدمت مان واسطے بہت زیادہ قربانی ہے. وقت دیا ہے, اس کے پاس گیا ہے, اپنا گدھا دیا ہے, اسے جو ہے ہاسپٹل میں پہنچایا ہے, اور کیا کیا ہے, پیسے بھی دے دیے. یعنی اس نے ساری چیزیں جو ہیں اس کی خدمت کے لیے, کیونکہ اس نے کیا کیا, اپنی فکر نہیں, اسے ایک ضرورت مند کی فکر ہے. اور اس کا دل کیا ہے, اس کے کیا کیا اس نے لکھا ہے کہ اسے اس پر رحم آیا, ترس آیا. اور یہ خوبی کون سی ہے؟ بائبل مقدس میں پچھلے اتوار ہم نے سنا تھا کہ کیا لکھا ہے, یسوع مسیح نے دیکھا کہ چرواہے جو ہیں, بیڑے جو ہیں, وہ ان کا جو ان کی حالت ایسے ہے جیسے چرواہوں کے بغیر ہیں. یسوع کو ان پر ترس آیا, اور ترس آیا اس کے دل میں, ان کے لیے رحم و ترس آیا. اسی طرح یہی خوبی ہم اس میں دیکھتے ہیں سامری میں. اس نے بھی ان کو دیکھا اور اس پر ترس آیا. وہ ضرورت مند تھا, پریشان تھا. لوگ بھی جب پریشان ہوتے خدا کو ترس آتا ہے, خدا کو ترس آتا ہے, رحم آتا ہے. تو ہمیں بھی ہمیشہ دیکھنا ہے کہ اے خدا اگر میرے دل چ کسی واسطے رحم تے ترس نہیں آگا, منو خوبی اپناؤن دی ضرورت ہے. یہ مطلب ہے میرے دل چ جی محبت کی کمی ہے, خدا دے نال محبت کی کمی ہے, تو مجھے مانگنا کہ خدا مجھے بھی ایسا دل عطا کر تاکہ میں بھی محبت دکھا سکوں, رحم دکھا سکوں, پیار دکھا سکوں. اور سامری نے اس کی مدد کی. اب یسوع مسیح نے کہا کہ ان تینوں میں سے جو ہمسایہ ہے وہ کون ہے؟ تو کیا ہوا؟ عالم فقہ نے کیا جواب دیا؟ وہ جس نے مدد کی ہے, وہ جس نے مدد کی ہے. مشکل ہے اس کا نام لینا بھی. سامری نہیں اس نے کہا تینوں میں سے کون ہمسایہ, اس نے کہا کہ وہ جس نے مدد کی. اتنے بھی سامری نے نام نہیں لیا. ساڈے دل کدی کدی اینی نفرت ہوتی ہے دوسرے واسطے. کوئی چنگا کام ہی کرے نا, اسی انہوں اپریشیٹ نہیں کرنا, اسی اپریشیٹ نہیں کرنا. نظر بھی آ رہا ہوں, پتہ بھی لگتا, پھر بھی نہ دل چ کوئی نہ کوئی کڑی رکھ لینا, وہ چھڈو جی یہ وجہ تو کیتا. کوئی چنگا کام ہاں کوئی نہ کوئی اور چ منفی کام کٹ لانا, نہیں یہ ریزن تو کیتا ہے, اپنے آپ وہاں کوئی نہ کوئی گل کہہ دینی. تو عالم فقہ بھی سارا کام نیکی کا ویکھن کے باوجود بھی انہوں یہ نہیں آتا کہ یہ سامری, کیونکہ دل چ نفرت سی. جدو ساڈے کی کسی نفرت تھی اتنے بنا ہی لینا, پکی بنا لینا, گنڈ مار لینا, وہ ختم ہی نہیں ہونے دیں. بھاویں کسی کے چنگے کاموں ویکھیے, کسی کی زندگی پوری بدل جائے, وہ پوری خدمت کر دیں, آئی کہ گنڈ مار لینی کہ انہوں انج ہی ویکھنا ہے. اساں اس انداز نہ ویکھنا ہے, نفرت کے انداز نہ ویکھنا ہے, غصے کے انداز نہ ویکھنا ہے, انج ہی رہنا. ساڈا ویکھن کا انداز, کام کرنا انج ہی. مگر کی کرنا ہے, ہم کسی کے اچھے کاموں کو دیکھ کے, اچھے کاموں ضرور اپریشیٹ کریں, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے, خدا کا شکر ادا کریے, اور نفرت نہیں رکھنی چاہیے. تو سامری نے اس کی مدد کی, سامری نے. تو ہمیں بھی خدمت کے لیے کوئی چند کسی ایک خاندان, ایک علاقہ یا ایک شخص نہیں ہے, بلکہ ہم ہمیشہ سب کے لیے, ہر وہ شخص جو آپ کے ساتھ ہے وہ ہمسایہ ہے. یعنی ہر وہ شخص جو ضرورت مند ہے, جو اس آدمی کا زخمی ہے, جو پریشان ہے, جو مصیبت میں ہے, ہم اس کی مدد کے لیے تیار ہوں, اس کی مدد کے لیے تیار ہوں. تو آئیں ہم خدا سے فضل برکت مانگے کہ نیک سامری جس نے اس کی مدد کی ہے, اس زخمی کی مدد کی ہے, اس پریشان شخص کی مدد کی ہے, ہم بھی ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ یسوع کی محبت میں بڑھتے رہیں, مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین.